اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، رسول کی یعنی بات مانو۔ یعنی اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، تو اس لا الہ الا اللہ کی کسوٹی، اس کی شرط کیا ہے کہ تم میرے رسول کی پیروی کرو، میرے رسول کی بات مانو۔ اور جب اس کی زندگی میں رسول اللہ کی اتباع، رسول اللہ کی پیروی نظر آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میرے رسول کی بات کو مانو، جو بھی میرا رسول دے اس کو لے لو، اور جس سے میرا رسول تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ، چاہے وہ بات تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو۔ اس سے آگے والی آیت بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بھی فرما رہے ہیں کہ اچھا آپ ذرا سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کہا کیوں؟ کیا اللہ کی اور رسول کی بات کوئی الگ الگ تھی؟ نہیں نا، ظاہر ہے جو اللہ کی جانب سے آ رہا تھا وہی رسول لوگوں تک پہنچا رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ایسا کیوں کہا کہ دیکھو، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو، اور جان جاؤ کہ اتباع کرنی ہے تم نے اللہ کی بھی اور رسول کی بھی، اس لیے کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ باتیں ایسی کہہ جاتے ہیں جو شاید وہ اپنی یعنی محبت کی وجہ سے کہہ جاتے ہیں، اور اکثر جو ہے وہ کتابوں میں لکھا ہوا بھی ملتا ہے، لوگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ بعض اوقات لوگوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات آپ نے اپنی طرف سے کی یا اللہ کی جانب سے کی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا رشتہ طے کیا نا، تب بھی لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یعنی اس سے پہلے بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے رشتے آ چکے تھے، تو لوگوں نے پوچھا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ فیصلہ جو ہے وہ یعنی آپ نے کیا خود یا پھر یہ اللہ کی جانب سے آیا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی علی کی فضیلتیں بیان کی تو تب بھی لوگ پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا یہ یا پھر یہ اللہ کی جانب سے کوئی حکم آیا ہے؟ تو آپ فرماتے تھے کہ یہ اللہ کی جانب سے حکم آیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں، آپ پڑھتے ہوں گے الحمدللہ، کہ جب آپ نے حدیث غدیر بیان کی نا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا آج سے علی بھی مولا ہے، جب آپ نے یہ والی حدیث بیان کی، بہت سارے لوگوں میں، بہت سارے اصحابہ کرام میں، تو تب بھی قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ہے کہ تب بھی ایک شخص جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ اللہ کو مانے، ہم نے مانا، آپ نے کہا کہ میری اتباع کرو، ہم نے کی، آپ نے کہا نماز پڑھو، آپ نے کہا، یعنی اس طرح کی اس نے بہت باتیں کی، تو اب آپ نے اپنے بھائی کو یعنی ہمارے لیے مولا قرار دیا ہے، تو کیا یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا یہ اللہ کی جانب سے حکم آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بخدا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہی حکم آیا ہے۔ تو پھر بھی کہتے ہیں کہ اس شخص کے دل میں یہ یعنی استغفر اللہ، یہ خیال، یہ اس نے اپنی زبان سے کہا کہ اللہ اگر یہ تیری ہی جانب سے یعنی یہ حکم آیا ہے تو ابھی مجھ پر عذاب نازل ہو۔ اور کہا جاتا ہے کہ پھر اس کے سر پر ایک پتھر گرا جو ہے وہ اس کو یعنی اس کے جسم کو پار کر گیا، اور اس پتھر کی وجہ سے ہی اس کی وہیں پر موت واقع ہو گئی اور وہ مر گیا۔ تو یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھو، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو
تو میرے رسول کی اتباع کرنی پڑے گی تم کو، اور دیکھو میری بات بھی ماننی پڑے گی، میں اللہ ہوں، میری بات بھی ماننی پڑے گی، اور میرے رسول کی بھی اتباع تم کو کرنی پڑے گی، اطاعت کرنی ہوگی تم کو اللہ کی اور رسول کی۔ اور فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں، یعنی یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں یا پھر قیامت تک آنے والے لوگ اس بات سے پھر جائیں، میرے رسول کی بات کو وہ کوئی اور بات مانیں اور میری کہیں کہ ہم اللہ کی مانیں گے اور رسول کی نہیں مانیں گے، آپ کی کسی بات سے ان کو کوئی دکھ ہو، کوئی رنج ہو ان کے دل میں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ نہیں دوست رکھتا ایسے کافروں کو۔ کون کافر؟ کیا وہ کافر جو مشرک ہیں، جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا؟ کیا ان کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے، لیکن ان کے دل میں رسول کی عداوت ہوگی، ان کے دل میں رسول سے بغض ہوگا اور وہ رسول کی بات ماننے سے انکار کر دیں گے، تو ایسے کافر، ایسے لوگوں کو اللہ کافر کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں کہ اللہ پھر ایسے کافروں کو ان سے محبت نہیں کرتا۔ محب کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا، اور لا یحب، اللہ محبت نہیں کرتا ان سے۔ محبت کا دوسرا جو لفظ ہے وہ دوستی ہے، یعنی جب محبت ہوتی ہے تو وہیں دوستی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پھر ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھتا، ایسے کافروں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا بنا دے۔ اور یہ محبت، یہ جو پیار ہے نا، یہ اس کے علاوہ جو ہے وہ دین کچھ ہے ہی نہیں، یعنی دین جو ہے وہ صرف ہے ہی محبت۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دین میں کسی قسم کا بھی کوئی جبر نہیں ہے، یہ تو ساری بات عشق کی ہے، محبت کی ہے۔ جو اللہ کی معرفت کو پا لے گا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، اور جب اس کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، حقیقی رسول ہیں، تو پھر وہ رسول سے بھی محبت کرنے لگے گا، رسول کی اتباع کرنے لگے گا، اور وہ اللہ کا پھر عاشق ہو جائے گا، اور ایسا عاشق ہو جائے گا کہ اللہ بھی جس کا پھر عاشق ہو جائے گا، اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی یہ دل کا معاملہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اسی لیے جناب حضرت علی علیہ السلام کی یہ ایک بہت ہی معروف اور مشہور روایت ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے معبود، میں نے تیری جنت کے لالچ میں یا تیری جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کی۔ یعنی وہ تو پھر ایک سودا بن جاتا ہے نا، جیسے اگر ہم کسی کی یعنی اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اگر ہم اس کی عبادت کریں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ تو جبر ہوگا، جبرن ہم جو ہے وہ اس کی عبادت کر رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی سے کچھ لینے کے لیے کہ بھئی وہ تو چاپلوسی بن جائے گی نا پھر، کہ ہم کسی کی تعریف کریں، ہم کسی کی بات مانیں، کس لیے؟ تاکہ وہ ہم پر لطف و کرم کرے، وہ ہم پر لطف و کرم کرے، تو یہ تو چاپلوسی ہو جائے گی، یہ بھی اصل وہ والا دین، وہ والی بات نہیں رہے گی۔ تو یہ بات حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے رب، میں نے تیری جنت کے لالچ میں اور یا تیری جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کی، بلکہ میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا، یعنی میں جانتا ہوں، مجھے معرفت ہے تیری کہ تو ہے ہی عبادت کے لائق، تیری جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے، تیرا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے، تیری جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ یعنی ایسا خدا، ایسا اللہ، ایسا وحدہ لا شریک ہے تو جب میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا تو تب میں نے تیری عبادت کی ہے۔ میری عبادت کرنے کا مقصد یعنی کیا ہے؟ کہ میں تجھے اہل سمجھتا ہوں کہ تو عبادت کا اہل ہے، تو محبت کا اہل ہے، تو تعریف کا اہل ہے، تو شکر کا اور حمد کا اہل ہے۔ ورنہ اگر ہم اس طرح سے کریں کہ ڈر کے یا پھر کسی طرح، تو وہ تو پھر وہ والی بات نہیں بنے گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری معرفت حاصل کر کے میرے قریب آئیں، میری محبت کی وجہ سے میرے قریب آئیں، میری ذات کی وجہ سے، یعنی جو میرے اندر محبت ہے، رحمانیت ہے، اس وجہ سے میرے بندے میرے قریب آئیں، اس وجہ سے میرے بندے یعنی جانیں، سمجھیں
کہ میں کتنا مہربان ہوں، کتنا رحمان، کتنا رحیم ہوں، کتنا کریم ہوں، اور ان سب باتوں کی وجہ سے وہ میری قریب آئیں اور میری عبادت کریں، مجھ سے مانگیں، مجھ سے اپنے دل کے حال بیان کریں۔ اور یہاں پر حقیقی محبوب یعنی اللہ کی محبت تب ہی میسر آئے گی جب اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی جائے گی۔ اس نے اپنے رسول کے ذریعے جو دستور حیات ہمیں عطا کیا ہے نا، اپنی زندگی میں جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں وہ اپنے رسول کے ذریعے ہمیں بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو ہم ان سب پر عمل کریں گے تو یہ ہی پھر اللہ سے محبت کا ثبوت ہوگا کہ ہم اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی تو پھر وہ بندہ اللہ کا محب کیسے ہو سکتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کا محب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی محبت کی زندہ مثال یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو، میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو، بات مانو ہماری، تو تب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بندے کا دل جو ہے وہ عشق الہی سے اور عشق رسول سے معمور ہونا چاہیے، اور جو بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو دیا ہے نا اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر فرد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے دل سے پوچھے، اپنے دماغ سے سوچے کہ کیا میں واقعی ہی رسول اللہ کا امتی کہلانے کا حقدار ہوں یا پھر یہ میرا بس دعویٰ ہے۔ اور اگر صرف دعویٰ ہے تو وہ کچھ کام نہیں آئے گا قیامت میں، یہ یقین رکھ لیں۔ اس کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے۔